زبور 91 خدا ہماری پناہ۔ بائبل مقدس خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ بائبل مقدس کا جو حصہ ابھی ہم نے پڑھا، تلاوت کیا، کلام مقدس ہمیں یہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ جو بھی، یعنی اس میں کسی مذہب، رنگ و نسل، کسی طرح کے نسلی امتیاز کی بات نہیں ہے۔ یہ دعوت عام ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ خاص طور پہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ کون حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب حق تعالیٰ کے پردہ میں ہم رہتے ہیں تو ہر طرح کی شرمندگی سے بچ جاتے ہیں۔ آدم اور حوا جب باغ عدن میں تھے تو بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ننگے تھے اور شرماتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حق تعالیٰ کا پردہ ان کے چوگرد تھا۔ خدا کی حضوری، خدا کا جلال ان کے چوگرد تھا۔ وہ ہر طرح کی شرمندگی سے محفوظ تھے، اس لیے کیونکہ وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نافرمانی آ گئی، جیسے ہی گناہ آ گیا، جیسے ہی انہوں نے ابلیس کی بات کو مان لیا، وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں سے نکل گئے۔ اور حق تعالیٰ کے پردے میں سے نکل گئے تو پھر اپنے آپ کو کبھی انجیر کے پتوں میں چھپانے لگے، کبھی جھاڑیوں میں چھپنے لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کہ خدا کی حضوری کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اور یاد رکھیے، حق تعالیٰ کے پردہ میں وہی رہ سکتا ہے جو حق تعالیٰ کی باتوں میں رہتا ہے، جو اس کے کلام پہ عمل کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم بائبل میں سے نکل جاتے ہیں، خدا کے کلام میں سے نکل جاتے ہیں، اس کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، ہم اس کے پردہ میں رہنے کا حق کھو دیتے ہیں۔ باغ عدن میں سے نکال دیا گیا آدم اور حوا کو، اور پھر جتنے بھی انہوں نے پردے ڈھونڈنے کی کوشش کی، کبھی وہ انجیر کے پتوں میں چھپ رہے، کبھی کہیں، کچھ بھی کافی نہیں رہا، کیونکہ سب سے بہترین پردہ، سب سے بہترین چیز جو ہمیں محفوظ رکھتی ہے وہ قادر مطلق کا سایہ ہے اور حق تعالیٰ کا پردہ ہے۔ یہاں 4 نام خداوند کے لیے استعمال کیے گئے، خدا کے لیے: حق تعالیٰ، قادر مطلق، خداوند، خدا۔ ہر لحاظ سے ہر ایک نام اپنی حیثیت رکھتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، کاش ہم اتنے زیادہ خداوند کے پردہ میں چھپ جائے، اتنے زیادہ حق تعالیٰ کے سایہ میں سکونت کرنے والے ہو جائے کہ ہمیں کوئی اور نظر ہی نہ آئے، ہماری نگاہیں خاص طور پہ اپنے خداوند کی طرف لگی رہے۔ بائبل مقدس ہمیں اس بات کے لیے ابھارتی ہے، اور زبور نویس یہ کہتے ہیں کہ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا۔ جب تک ہم حق تعالیٰ کے پردے میں آ نہیں جاتے، جب تک اس کے کلام کے اندر آ نہیں جاتے، جب تک اس کے حکموں کو مان نہیں لیتے، کوئی اور ریزن نہیں، کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں کہ ہم اس کے پردے میں آئے، ہم اس کے سائے میں آئے۔ اس کے پردے میں آنے کے لیے، اس کے سائے میں آنے کے لیے ہمیں کلام کی چھاؤں میں آنا ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے، زبور 119 کی 105 آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور بار بار اگر ہم دیکھیں تو خدا بنی اسرائیل کو، اپنے لوگوں کو
بار بار بارہا یہ کوشش کرتا رہا اور اس کی یہ دلی خواہش تھی، اسے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، بنی اسرائیل کا حکم عدولی کرنا بڑی دفعہ خدا کو اس بات کے لیے مجبور کرتا تھا کہ وہ غضبناک ہو. لیکن خدا کی یہ اولین خواہش رہی اور ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے پردہ میں، اپنے سایہ میں رکھے. کیونکہ لکھا ہے، جیسے خدا ان کا کلام ہمیں بار بار یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے بارہا چاہا، بار بار چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، ویسے میں بھی ان کو چھڑاؤں. اب خدا کی یہی خواہش تھی، خدا کی یہی خواہش ہے اور خدا کی یہی خواہش رہے گی. خدا کا کلام، خدا کی خواہش بدلتی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. خدا تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے پردے میں رہیں، ہم اس کے سائے میں رہیں، لیکن کئی دفعہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا، متی کے انجیل کے 23ویں باب کی 37 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا، جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لوگوں کو جمع کر لوں، تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا. دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. خداوند یسوع مسیح اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، یروشلم پر افسوس کرتے ہیں، یروشلم کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، دلگیر ہوتے ہیں. اور پھر وہی بات میں نے لکھا ہے، کتنی بار، کاؤنٹ لیس، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا. خدا تو چاہتا ہے. خدا یسوع مسیح کی تو یہی خواہش ہے، اس کی یہی لالسا ہے، اس کی یہی دل کی تمنا ہے کہ وہ ہمیں محفوظ کرے، اپنے پروں کے نیچے چھپائے. لیکن افسوس یہی کیا گیا اور آج بھی یہی ہے، ہم نہیں چاہتے. خداوند کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، خداوند کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی ہو نہیں سکتی، ہماری طرف ہی سے کمی ہوتی ہے. بائبل یہ ہمیں صاف بتاتی ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ بچا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں ہے کہ دعاؤں کو سن نہ سکے، مگر ہمارے گناہ، ہماری بد کرداریاں آڑے آ جاتی ہیں. بارہا اس نے چاہا، آج بھی وہ چاہتا ہے. بارہا اس نے یہ تمنا کی، آج بھی اس کی تمنا ہے، مگر تم نے نہیں چاہا. اگر کمی رہتی ہے، اگر کسی وجہ سے بھی کوئی بھی گھاٹا رہ جاتا ہے، تو وہ ہمارے گناہ، ہماری بد کرداریاں، ہماری من مرضی، ہماری اپنی ہی وجوہات ہے. خدا کبھی بھی ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتا، خدا کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا. خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی ایسے موڑ پہ ہو، یا کسی بھی ایسے چوراہے یا دوراہے پر ہو، یا کسی بھی ایسے مقام پر پہنچے جہاں ہم اکیلے چھوڑے جائیں. لیکن خدا اپنے کلام سے باہر نہیں نکلتا. بائبل یہ کہتی ہے، جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا. تو جس روز ہم نافرمانی کر لیتے ہیں، جس روز ہم خدا کے حکموں سے باہر چلے جاتے ہیں، ہم آٹومیٹکلی اس کے سایہ میں سے نکل جاتے ہیں، ہم اس کے پروں کے نیچے سے کھسک جاتے ہیں. پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بارہا میں نے چاہا، بارہا وہ چاہتا ہے، بار بار اس کی تمنا ہے ہم اس کے پروں کے نیچے آ جائیں، ہم اس کے سائے میں آ جائیں. وہ تو آواز دیتا رہتا ہے، دیتا رہے گا، اے میرے بیٹے لوٹا، اے میری بیٹی لوٹا. اپنے آپ کو انجیر کے پتوں میں نہ چھپا، یہ ناکافی ہے. اپنے آپ کو جھاڑیوں میں نہ چھپا، تیرا ننگ ڈھانکنے کے لیے یہ کافی نہیں. میرے پردے میں آ جا، میرے سائے میں آ جا. لیکن ہم، کیونکہ یہ ایک روحانی جنگ ہے، ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ
खुदावंद की तरफ मुतवज्जा हो। वो तो हमें अपनी ही बातों में, अपने ही कामों में, दुनिया की उलझनों में, झंझटों में, मुश्किलों में, आजमाइशों में, तरह तरह की बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करता है। काश कि हमारी निगाहें यीशु मसीह की तरफ लग जाए, ताकि हम इस बात को जान सके कि हमें कहाँ सुकूनत करनी है, कहाँ छुपना है, कहाँ पनाह लेनी है। और मेरे भाई मेरे बहन, जो कादरे मुतलिक के साए में नहीं है, जो कादरे मुतलिक के परों में नहीं है, वो कभी भी सुकून आराम पा हो। वो सदा मेरे सामने रहे, मेरी निगाहों के सामने रहे, मेरी रफाकत में रहे। मैं उससे मिलूं, मैं उसके पास आऊं, मैं उसके पास जाऊं, मैं उसके साथ खाना खाऊं, मैं उसके साथ रफाकत करूं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, उससे दिल को लगाना है, उससे दिल को लगाना बड़ा जरूरी है। जब उससे दिल लग जाएगा वो हमें छुड़ाएगा, जब उससे दिल लग जाएगा वो हमें सरफराज करेगा, फिर हमारी दुआएं भी सुनी जाएंगी। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। फिर मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। जैसे यूसुफ पर बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन खुदा उसके साथ था। दाऊद ने उसका नाम पहचाना, उसने जाति जूलियत को तबाह कर दिया, जाति जूलियत को खत्म कर दिया। आज यूसुफ की तरह हमें उसका नाम पहचानने की जरूरत है। आज यूसुफ की तरह हमें उसके साथ दिल लगाने की जरूरत है। आज दाऊद की तरह हमें रब्बुल अफ़वाज के नाम से जाति जूलियत के सामने खड़े होने की जरूरत है। वो सरफराज करता है, वो छुड़ाता है, लेकिन बशर्ते के हमारा दिल लगा हुआ हो, हमारा दिल उसके साथ लगा हुआ। फिर जैसी मर्जी मुसीबत आए, फिर जैसी मर्जी मुश्किल आए, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद हमारी निजात है, उसका बेटा यीशु हमारी निजात है। यीशु आया ज़कई के घर और उसने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। मेरे भाई मेरी बहन, आज उसके परों में छुपना, उसके साए में सुकूनत करना, उसके बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में कबूल करना है। अगर उसका बेटा, उसका कलाम यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में शामिल नहीं है, तो फिर कभी भी हरगिज नहीं हो सकता कि हम उसके परों में छुप जाए, हरगिज नहीं हो सकता कि हम उसके साए में सुकूनत करें। एक ही रास्ता है। यीशु ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज उसके परों में छुपना चाहते हैं, अगर आज उसके साए में सुकूनत करना चाहते हैं, तो यीशु को कबूल करना, यीशु को कबूल करना पड़ेगा। देखा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आइए आज इस बात को ले, उसके परों में छुपने में हमारी ही भलाई है, उसके साए में सुकूनत करना हमारा ही भला है। आइए उसके परों में छुपे, उसके साए में सुकूनत करें और खुदा के बेटे हमारे मुनज्जी दो आलम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में जगा दो। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।